قاتل کو 10 اونٹنیاں دینی ہوتی ہیں. کئی اونٹنیاں؟ مقتول جس کو قتل کیا اس کے وارث کو کئی اونٹنیاں. تو اس قاہرہ نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے جاؤ اور ایک رکا میں کاغذ میں جو ہے 2 کاغذ لو, 2 رکا بناؤ اور ایک میں لکھ دو اونٹ اور ایک میں لکھ دو عبداللہ, اور پھر رکا اندازی کرو. اگر تمہارا بیٹا کا نام آ جاتا ہے تو 10 اونٹ دو, پھر رکا اندازی کرو, پھر بیٹے کا نام آ جاتا ہے تو 10 اونٹ دو, پھر کرو, پھر بیٹے کا نام آ جاتا ہے 10 کرو, یہاں تک کہ اونٹ کا نام آ جائے. تو جے بار میں اونٹ کا نام آ جائے اتنے بار 10 کر کے اونٹنیاں ذبح کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ آ گئے لوگ تیار ہو گئے ماننے کے لیے. حضرت عبد المطلب نے رکا اندازی کی. پہلی مرتبہ نام نکلا اس کا اونٹ کا 10 اونٹ, پھر دوبارہ پھر اونٹ کا, پھر 10 اونٹ, تیسری بار اونٹ کا, پھر 10 اونٹ, 30 اونٹ, 40 اونٹ, یہاں تک کہ 100 اونٹ دے دی. تب 10ویں بار میں 100 اونٹ کے بعد حضرت عبداللہ کا نام آیا. تو عبد المطلب نے کہا اب نہیں مانیں گے جب تک 3 بار نہ آئے. پھر رکا اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا. پھر تیسری بار بھی رکا اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا. اس طرح حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹنیاں ذبح کی. اور حضرت عبداللہ بچ گئے, حضور کے والد بچ گئے, اور ان کے 100 اونٹنیوں کی قربانی حضرت عبد المطلب نے کی اور پورے اہل مکہ کو کھلا دیا. اور حضرت عبداللہ کا چرچا, ذکر جمیل, ان کا کردار اس واقعہ کے بعد اتنا پھیلا, اتنا پھیلا, اتنا پھیلا اور اتنا مشہور ہوا کہ مکہ میں مشہور, مدینہ میں مشہور, مکہ سے باہر ملک شام میں مشہور. ملک شام کی ایک عورت تھی, 2 شیزہ لڑکی خاتون, نام تھا فاطمہ شامی. کیا نام تھا؟ فاطمہ شامی. زور سے فاطمہ شامی. 1 منٹ میں آپ لوگ سبق بھول جاتے ہو. کیا نام تھا؟ فاطمہ شامی. بہت زیادہ خوبصورت اور مالدار. جب انہوں نے سنا کہ حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت ہیں, اتنے حسین و جمیل ہیں, تو وہ شام سے ڈھیر سارا مال, پیسہ, روپیہ لیتی ہے, خدام لیتی ہے, کنیزوں کو لیتی ہے, اور مکہ آ کر کعبہ کے پاس خیمہ زن ہو جاتی ہے. کعبہ کے پاس خیمہ لگا لیتی ہے اور اس انتظار میں رہتی ہے کہ دیکھیں کہ عبداللہ کیسا ہے, ان کی جوانی کیسی ہے, ان کی صورت کیسی ہے, ان کا کردار کیسی ہے. خانہ کعبہ کے پاس خیمہ میں رہ رہی ہے اور فاطمہ شامیہ پوچھتی جا رہی ہے عبداللہ کی جوانی کیسی ہے, ان کا کردار کیسا ہے, ان کا کردار کیسا ہے, ان کا کردار کیسا ہے, ان کی سیرت کیسی ہے. لوگ بتاتے گئے کہ مکہ میں سب سے زیادہ خوبصورت جوان کا نام عبداللہ ہے, مکہ میں سب سے زیادہ حسین کا نام عبداللہ ہے, مکہ میں بیدار کردار و کریکٹر کا مالک کا نام عبداللہ ہے. وہ تاک میں رہی, کب عبداللہ ادھر سے آئے, کب عبداللہ ادھر سے آئے. ایک دن حضور کے والد حضرت عبداللہ کعبہ کے پاس سے گزرے تو فاطمہ شامی نے دیکھا, اور جیسے ہی دیکھا چہرے پہ نظر پڑی تو اس فاطمہ شامی کے چہرے پر نقاب تھا. بے خودی میں نقاب کو اٹھایا اور کہا عبداللہ ٹھہر جا. عبداللہ ٹھہر گئے, کہا میرا حسن دیکھ, میرا جمال دیکھ, میری خوبصورتی دیکھ, میرا کمال پوچھ کسی سے. نہ دولت کی کمی, نہ ثروت کی کمی, نہ عزت کی کمی, نہ وقار کی کمی, نہ حسن کی کمی, نہ جمال کی کمی, نہ کردار کی کمی. عبداللہ مجھ سے شادی کر لے, میرا ہر مال تیرا ہو جائے گا. میرا ہر مال زور سے بولیے. حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ نہیں نہیں, میں اپنے باپ سے پوچھے بغیر تمہیں کوئی جواب بولا کرو نا یار, ہاں اشارہ سمجھا کرو, کوئی جواب. تو فاطمہ شامی بڑی خوش ہو گئی,
کہ یار یہ اتنا خوبصورت لڑکا، اتنا پاک دامن لڑکا کتنا وفادار ہے اپنے باپ کا. کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے والد گرامی عبد المطلب سے بھی مشورہ کر لو. حضرت عبداللہ آئے. حضرت عبداللہ کہاں ہیں؟ گھر آئے. اور اس سے پہلے کہ اپنے والد سے مشورہ کرتے، اسی رات، مہینہ تھا رجب کا. کون سا مہینہ تھا؟ رجب کا. زور سے. اور دن تھا جمعہ کا. دن کون سا تھا؟ رجب کا مہینہ، جمعہ کا دن. حضرت عبداللہ اپنی بیوی حضرت سیدہ آمنہ سے ملتے ہیں رات میں. اور رات میں جو ملے تو مہینہ رجب کا دن جمعہ کا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات نور محمدی جو عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، دمکتا تھا، اسی رات نور محمدی عبداللہ کی پیشانی سے پشت انور پر آیا اور پشت انور سے سیدہ آمنہ کے بدن میں منتقل ہو گیا. اور جب منتقل ہو گیا، رات گزری، صبح ہوئی، اپنے والد سے کہا حضور ایک شام کی خاتون دوشیزہ لڑکی حسن و جمال کی پری پائی کر دولت ثروت کے ساتھ آئی ہے اور اس کو آفر کر رہی ہے نکاح کر لو. کیا کروں؟ اس دور میں 1 نکاح، 2 نکاح، 4 نکاح، 5 نکاح عام بات تھی. کیا تھی؟ زور سے بولو. تو جب باپ نے سنا تو کیا کہا معلوم ہے؟ کر لو. کیا کہا؟ آ گئے عبداللہ، پہنچ گئے وہاں. شامی سے ملاقات ہوئی، اس فاطمہ شامی سے، اور کہا فاطمہ شامی آ گیا. کہاں ہو؟ تو دیکھ رہا ہوں. کہا کیا ارادہ ہے؟ تو جب فاطمہ شامی نے پھر پیشانی کو دیکھا تو ہاتھ ملنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ اتر گیا. کیا ہوا فاطمہ شامی؟ یہ ہاتھ کیوں مل رہی ہو؟ یہ چہرہ کیوں اتر گیا؟ تو فاطمہ شامی نے کہا افسوس